بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں اور پیسے کماؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں محلے سے بھی باہر نہ نکلوں اور پیسے کماؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں شہر سے بھی باہر نہ نکلوں اور میں پیسے کماؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ضلع سے یا ڈویژن سے یا صوبے سے بھی باہر نہ نکلوں، میں پیسے کماؤں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ملک سے بھی باہر نہ نکلوں اور میں پیسے کماؤں؟ تو اگر آپ کا ایسا ویژن ہے تو بھائی صاحب آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنے مستقبل کا جو ہے آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس کورس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک لیپ ٹاپ یا پی سی سسٹم، جہاں پہ ہم ورڈ پریس کو انسٹال کرنا سیکھیں گے، جہاں پہ ہم ورڈ پریس کے ساتھ ہم ویب سائٹ کو بھی بنانا سیکھیں گے، اور جہاں پہ ہم ورڈ پریس کے ذریعے مختلف جو اس کے فیچرز ہیں، پلگنز ہیں، تھیمز ہیں یا ٹیمپلیٹس ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہم استعمال میں تاکہ اس کو استعمال میں ہم لا سکیں۔ یہ کورس کریٹو لوگوں کے لیے ایک گفٹ کی مانند ہے، جہاں سے وہ بڑی آسانی سے اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، یعنی اپنی جو گول ہے ان کا وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اور لائف میں ایسے ہی لوگ جو ہیں سکسیزفل ہوتے ہیں۔ تو آپ سب بہن بھائی بالکل گھبرائے نہیں، آپ لوگوں کو بس تھوڑی سی تجسس، کیوریوسٹی، پازیٹیو تھنکنگ، کریٹیوٹی اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا، اور ہاں تو انشاءاللہ بہت جلد بنیں گے آپ ورڈ پریس کی ہیرو اور اپنے ملک کی ہیرو۔ اس کورس کا میرا بتانے کا جو ایم ہے، یا میں کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں یا سجیشن میری کیوں ہے، بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں گے یہ جو ٹائم جا رہا ہے یہ بالکل ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، مختلف جو کمپنیز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، وہ آن لائن ان کے جو سارے جو بزنس سیٹ اپس ہیں یا جو ان کا بزنس ماڈیول ہے وہ آن لائن ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ پہلے آپ لوگوں کے پاس اگر ایک بینک تھا، بینک میں آپ جاتے تھے تو ایک چیک کے تھرو آپ اپنی جو کیش کی پیمنٹ کر سکتے تھے، لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اے ٹی ایمز آئے، اے ٹی ایمز نے بالکل جو ہے آسانی پیدا کر لی ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنی جو ٹرانزیکشن ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی اے ٹی ایم تک، لیکن اے ٹی ایم سے آگے آپ ذرا دیکھو، اب جتنی بھی جو بینکس ہیں انہوں نے ابھی جو موبائل ایپس ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بینک اپنے آپ کے موبائل میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ڈیجیٹلائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں، تو آپ کے موبائل میں ایپ ہے تو آپ اپنے موبائل سے جس ٹائم مرضی ہو آپ اپنی ٹرانزیکشن ودڈرا کرا سکتے ہیں، کسی کو بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی جو بیلنس اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی گیس کی بل، الیکٹرکسٹی کی بل، ٹھیک ہے، اور ٹیلی فون کے بل اور دوسرے جو چلانس وغیرہ ہیں جو گورنمنٹس کے، وہ بھی آپ آرام سے گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے کسی نہ کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کا ایک بزنس ماڈیول جو ہے وہاں پہ جو ہے چل رہا ہے۔ بیسیکلی اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر یہ دنیا جا رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ساری چیزیں جو ہیں آن لائن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی جو ہے دنیا کے ساتھ جو ہے ریفارمز جو ہیں وہ لانی چاہیے اپنی لائف میں، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں تک فیسیلیٹیشن جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ روز لے لیں کہ پہلے ہمارے آفیسز میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ فیکس کا سسٹم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کافی عرصے تک۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ اسی جگہ ای میل نے لیے اب فیکس جو ہیں بالکل بیچارے ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، وہ آرام سے اب ریسٹ فرما رہے ہیں۔ اب ان فیکسز کی جگہ ای میل نے لے لی ہے، ٹھیک ہے؟ الیکٹرانک میل آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دور ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنز کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہر چیز ٹیکنالوجی میں کسی نہ کسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی سے ایفیکٹ ضرور کر رہی ہے۔ تو اس کورس کا بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ ہم بھی تھوڑا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنز کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی نالج ہو،
ٹھیک ہے. تو یہ جو کورس ہے یہ بالکل ہی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. 2015 میں تقریباً 75% جو کمپنیز تھی وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ اپنی جو بزنس ماڈیول ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے فرینڈز, یہ ایک ڈیجیٹل ویوز کی ایک ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے, ذرا اس کو کائنڈلی دیکھ لیجئے. نیکسٹ جو ہے ایک انفارمیشن ہے کہ ڈیجیٹل ویو میں یا ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں کیا کیا ریولیشنز آئی ہیں یا کیا کیا جو تبدیلیاں ہیں وہ آئی ہیں. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ 2000 سے پہلے جب انٹرنیٹ لانچ ہوا تو 2000 تک جو ہے وہ وہاں پہ اپنی انڈیویجولس کو جو ہے وہاں پہ نیو اینڈ ایگزسٹنس جو سرچز ہوتی تھی یا جو ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو چیزیں ہوتی تھی وہاں پہ پرووائڈ ہوتی تھی انٹرنیٹ پہ, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ آن لائن شاپنگ بھی ہوتی تھی. وہاں 2000 سے جو ہے یہ کام کر رہی تھی, جو کہ ابھی بالکل ٹریڈیشنل اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, یوٹیلائز کیا جا رہا ہے آن لائن شاپنگ کو. 2000 سے لے کر ٹھیک ہے 2000 سے لے کر پھر 2010 تک. ٹھیک ہے 2010 تک جو ہے 10 سال میں کافی زیادہ جو چینجز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب 2000 کے بعد جو ہے ہمارے پاس موبائل فون لانچ ہوا. ٹھیک ہے, موبائل فون جو ہے جو تھا وہ سیکنڈ جنریشن کی ٹیکنالوجی تھی. وہاں اس بیس پہ یہ لانچ ہوا جہاں صرف جو ہے کال وغیرہ اور SMS تک اس کی جو سروسز تھی وہ محدود تھی. لیکن اگر دیکھا جائے ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب 2007 میں جو ہے اس میں کافی زیادہ جو چینجز آئی ہیں, ایک ایکسپلوسو ریولیشنز جو ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہوئی ہیں, ڈیجیٹلائزیشن میں ہوئی ہیں. اس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ 2007 کے بعد یہ جو موبائل فون تھے جو سیکنڈ جنریشن کی ٹیکنالوجی تھی وہ 3G اور ٹیکنالوجی نے لے لی. اس کے 2007 میں جب موبائل لانچ ہوئے, اسمارٹ فونز اور جو اینڈرائڈ ڈیوائسز وغیرہ یا ٹیبلٹس وغیرہ لانچ ہوئے تو وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایک ایکسپلوسو ریولیشنز تھی, ایک بہت دھماکہ خیز جو ہے انقلاب برپا کیا ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. نیکسٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیٹ آف تھنگس کی آ رہی ہے. 2020 میں یہ ایکسپیکٹڈ کی گئی تھی کہ جو انٹرنیٹ سے جو منسلکہ جو چیزیں ہیں ان میں 50 بلین تک جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں جو چیزیں ہیں, جو تبدیلی ہے, جو ریولیشنز ہیں وہ کتنی جو رفتار سے ہو رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس میں یہ ٹینی ایمبیڈڈ سینسر ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ڈیوائسز میں لگے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کا ڈیٹا یا آپ موبائل فون سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تو ہمارے پاس کچھ خاص نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, جہاں کار کو بھی وہ فنگر پرنٹ سے انلاک کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم اسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ 2020 تک جو ہے جو 50 بلین جو آبجیکٹس ہیں جو وہ پھر جو آبجیکٹس ہیں انٹرنیٹ سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ بھی بیسیکلی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ورڈ پریس کا بھی بیسیکلی ہمارے یہی جی. تو فرینڈز اگر اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں کلاؤڈ سٹوریج کی تو یہ بھی کافی جو ہے ہیلپ فل ایک اسٹیپس ہے ٹیکنالوجی کے ریگولیشنز میں. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ موبائل کے ذریعے آپ اس کو ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ کوئی بھی فائل وغیرہ ہیں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنے پرٹیکولر موبائل فون سے یا ڈیوائس سے آپ کوئی فائل اپلوڈ کر لیں, اس کے بعد اگر آپ کا ڈیٹا کوئی ضائع ہو جاتا ہے یا کوئی مسٹیکن اس میں جو ہے فارمیٹ ہو جاتا ہے کوئی ڈیٹا, تو آپ اس کو وہ جو ڈیٹا تھا آپ کا کلاؤڈ کے ذریعے آپ اس کو آسانی سے ایکسیس جو ہے رکھ سکتے ہیں. تو یہ 2020 کے جو ریگولیشنز تھی وہ کافی جو ہے اٹریکٹیبل ہے. جو ٹیکنالوجی کی ایک دور ہے وہ اس میں کافی زیادہ جو ہے چینجز آئی ہیں.
تو یہ جو ویو تھا، یہ ٹیکنالوجی کا ایک ویو تھا جس میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل گئی ہیں، جہاں پہ یہ کلاؤڈ اسپیس ہو گئی یا ٹی وی امبیڈڈ سینسر جیسے میں نے وہ اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے ڈیوائسز ہیں جس میں یہ ساری چیزیں نصب ہیں، وہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور آپ کی موبائل فون سے اور آپ کے لیے کافی جو ہے آسانیاں جو ہے پیدا کر رہی ہیں دن بدن۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فائنل ویو ہے 2020 کے بعد، تو وہاں ہمارے پاس جو ہے اے آئی اینڈ روبوٹکس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی عروج پہ ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹکس جو ہے ہمارے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں یا آٹو موبائل انڈسٹریز ہیں، تو وہاں پہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ روبوٹکس جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو روبوٹکس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سینسر جو ہیں وہ امبیڈڈ ہوتے ہیں، مختلف جو سینسرز ہیں وہ ان کی تھرو ڈیٹا یا کوئی ٹیکسٹ جس طرح ہم نے ان کو کمانڈ دی ہوتا ہے تو وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ کے وہ ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے دے دیتے ہیں۔ جی ویوز، یہ ٹیکنالوجی کی جو فورتھ جو ہمارے پاس ویوز تھی، اس میں جو ہے یہ ریگولیشن ہمارے پاس جو ہے آئی ہے۔ ہونا چاہیے کہ چلیں، میں نے یہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیا کہ یار یہ والا جو کورس ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ کس بیس پہ کرنا چاہیے یہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں میں نے پہلے بتا دی کہ جیسے ریگولیشنز آ رہی ہیں ٹیکنالوجی میں، ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے گرو اپ کرنا چاہیے، جو اپنے اسکل ہیں ان کو انہینس کرنا چاہیے۔ تو انٹروڈکشن سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ورڈ پریس بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور انٹرنیٹ کے بغیر اس کا جو استعمال ہے وہ قدر ناممکن ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ خالی ہم اس تک اپروچ رکھ رہے ہیں یا پوری دنیا میں اس کا تصور ہے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ یا گلوبل اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ کی جو ایکٹیو یوزرز ہیں وہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک انفارمیشن ہے جو جنوری 2021 میں ایک آرٹیکل میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں جو ایکٹیو یوزرز ہیں انٹرنیٹ کے وہ 4.66 بلین ہیں۔ گلوبل ہے، جو گلوبل پاپولیشن ہے وہ کتنے لوگ اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، تو 59.5% جو گلوبل پاپولیشن ہے وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ 60% جو آبادی ہے، جو ورلڈ وائڈ جو آبادی ہے ہمارے پاس، وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہی ہے۔ انہی 60% میں سے ہم لوگ بھی، ہمارا بھی کہیں ذکر ہوتا رہا ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے ہم بھی انٹرنیٹ تک ضرور ایکسیس رکھ رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ایپس کی تھرو ہو، ٹھیک ہے، یا گوگل تک ہو، یا آپ واٹس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ینڈیکس یا کوئی اور اس طرح براؤزر کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جو ہیں موبائل ڈیوائسز کے تھرو انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے، تو اس میں کافی جو ہے میں بھی حیران ہوا، میں نے کہا یار اتنے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ تک موبائل کے ذریعے ایکسیس رکھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں ہے کہ 92.6% جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ تک جو ہے موبائل کے ذریعے جو ہے انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 4.66 بلین کا جو 92% ہے وہ بنتا ہے تقریباً 4.32 بلین، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 93% یعنی 93% آپ اس کو سمجھ لیں کہ 93% جو لوگ ہیں وہ موبائل ڈیوائسز کی تھرو ایکٹیو ہیں انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اور باقی جو 7% ہیں وہ مختلف ڈیوائسز، اس میں کمپیوٹر اور پی سی یا لیپ ٹاپ وغیرہ کے ذریعے وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یوزرز کی جو تعداد ہے وہ ہائیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے اکارڈنگ جو چائنا ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جہاں پہ 854 ملین جو ایکٹیو یوزرز ہیں انٹرنیٹ کے
وہ چائنا سے ہے. اور آگے انڈیا کی سیکنڈ نمبر پہ ہے. جو انڈیا کی ایکٹیو یوزرز ہیں وہ ہے 560 ملین جو ایکٹیو یوزرز ہیں. ٹھیک ہے. آگے یو ایس کا جو ہے ہمارے پاس 288.1 ملین جو یوزرز ہیں وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میں ہوں محفوظ احمد خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہاؤ ٹو. ہم انٹروڈکشن کریں گے ورڈ پریس کا کہ ورڈ پریس کیا ہے. نیم اگر دیکھا جائے تو ورڈ پریس جو ہے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کسی کوئی جرنلسٹ کی ویب سائٹ کا نام ہو یا کسی پریس کی ایجنسی پریس والی کوئی ایجنسی سے متشابہ ورڈ ہو. تو سننے میں اور دیکھنے میں ہمیں جو یہ ورڈ ہے کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نیوز ایجنسی سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ ہے. نیوز وغیرہ آرٹیکل وغیرہ جو ہے اس میں لکھے جاتے تھے. لیکن ابھی دیکھا جائے تو ابھی کافی زیادہ موڈیفیکیشنز ہوئی ہیں اس میں. کافی زیادہ امپرومنٹ جو ہے اس میں آئی ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اس کو ریویو بھی لیتے ہیں کہ یہ کیسے. ٹھیک ہے. تو ورڈ پریس کو جانتے ہیں کہ ورڈ پریس کیا ہے. ٹھیک ہے. ورڈ پریس بیسیکلی جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کسی ویب سائٹ کو بنانے میں مدد کرتا ہے یا کسی ویب سائٹ کو بنانے میں ہیلپ فل ہے. ورڈ پریس ایک سی ایم ایس کی طرح کام کرتا ہے. ورڈ پریس جو ہے ایک سی ایم ایس ہے, ان کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. اس میں یہ چیزیں آپ بالکل کسٹمائزیبل ہے. آپ کو کسی ایچ ٹی ایم ایل جاوا یا جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یا کوئی ٹیکنیکل جو کوڈ وغیرہ ہیں آپ کو کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی تو فرینڈز ہم کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں. کنٹینٹ کی بیسیکلی 4 ٹائپس ہیں. امیج جو ہے یہ بھی کنٹینٹ میں کنسیڈر ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں میں امیج سے یعنی آپ کی کوئی آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس میں امیج کا بھی استعمال ہو تو وہ آپ کا کنٹینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے کوئی ویب سائٹ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ ہوگی یا آرٹیکلس وغیرہ جب آپ اس کے بعد ویڈیوز کی فارم میں بھی آپ کی جو ویب سائٹ کے اوپر ویڈیوز وغیرہ ہوں گی تو وہ بھی کنسیڈر ہوں گی آپ کی کنٹینٹس. اس کے بعد جو فائنلی جو چیز ہے آڈیو. ٹھیک ہے. آڈیو جو ہوگی یا میوزک وغیرہ ہوگی یہ بھی آپ کا کنٹینٹ جو ہے کنسیڈر ہوں گی. تو یہ 4 ٹائپس ہیں کنٹینٹس کی. ٹھیک ہے. تو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم, اب آپ ذرا اس کہانی کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ کیا. ٹھیک ہے. یہ کنٹینٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے مینیج کرنا ہے. مینیج آپ سی ایم ایس کے تھرو, یعنی یہ جو ورڈ پریس ہے یہ آپ کو ایک فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے کنٹینٹ کو مینیج کر سکتے ہیں بغیر کسی کوڈنگ کے. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم پریکٹیکلی جائیں گے ورڈ پریس کو جب ہم انسٹال کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے اس کے مختلف فیچرز ہوتی ہیں, پلگنز اینڈ تھیمز ٹیمپلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو فیچرز ہیں جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو وہاں ہمارے پاس جو آپشن شو ہو رہتے ہیں کہ ہم نے جو کنٹینٹ جیسے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا کہ ہم اس کو ایزیلی وہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یعنی مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بنا ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ورڈ پریس ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. جی نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ورڈ پریس جو ہے ایک سوئس آرمی نیف کی طرح کام کرتا ہے. سوئس آرمی نیف کیا چیز ہوتی ہے؟ سوئس آرمی نیف سے مراد سوئس آرمی نیف ہے, اس کو ورڈ پریس سے جو ہے ریلیٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ جو سوئس آرمی نیف ہے جس میں وہ ملٹی ٹول کٹ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے یا پرووائڈ کرتا ہے, تو سملرلی جو ورڈ پریس ہے یہ بھی آپ لوگوں کو آل ان ون سلیوشن جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. اپنی ویب سائٹ کو بہت ایزیلی آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایزیلی آپ بلاگنگ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل فری ہے اور اوپن سورس میں بھی آپ کو جو ہے یہ ورڈ پریس آپ کو ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل اس کے لیے میں نے پہلے جیسے کہا ہے کہ کسی ٹیکنیکل لینگویجز یا آپ کو جاوا اسکرپٹ وغیرہ یا اس طرح کی جو لینگویجز ہیں جو ٹیکنیکل یا پروگرامنگ لینگویجز ہیں آپ کو کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل سمپل اور ایزی ٹو یوز ہے. یہ ورڈ پریس از موسٹ پاپولر ویب سائٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. ورڈ پریس میں بیسیکلی کیوں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ورڈ پریس جو ہے ایک بالکل ایک پاپولر سافٹ ویئر ہے
فار مینیجنگ ویب سائٹ، جو ویب سائٹ کو ایزیلی آپ ورڈ پریس کے تھرو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور اس ورڈ پریس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو 1 ملین میں سے 30% جو ویب سائٹس بنی ہوں گی وہ ورڈ پریس کے اوپر بنی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ورڈ پریس اور بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور اوور آل جو کنٹریز ہیں ان میں بھی ایسے جو بڑی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بلٹ ہیں. ورڈ پریس جو ہے میں نے جیسے پہلے بولا ہے کہ ایزی ٹو یوز ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ تھیمز ہیں، کافی زیادہ تھیمز ہیں، بالکل فری ہے، کچھ پیڈس بھی ہیں، پلگنز ہیں. آپ پلگنز جو ہے جس تھیمز اینڈ پلگنز کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے. ہوسٹ ورڈ پریس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم ڈیمو کریں گے، تو جہاں سے ہم ہوسٹنگ لیں گے، فری میں بھی مل جاتی ہیں اور کچھ پیڈ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، فورمز بھی آپ اس کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں اور ورڈ پریس کے اپنی جو ہے ہوسٹ سٹورز بھی ہیں. تو ورڈ پریس جو ہے 6 ٹائپس کی کیٹیگری کے اوپر آپ ورڈ پریس سے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ بلاگنگ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں میں آرٹیکلس لکھنا چاہتا ہوں یا آپ کو لکھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، کسی مختلف سافٹ ویئر یا ایپس ہو گئی یا کسی چیز کے اوپر ریویوز وغیرہ دینا یا اس طرح، تو بلاگنگ کے لیے بہت سمپل اور بہت زبردست افیکٹو آپ کو یہ کام جو ہے آپ اسے کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ ای کامرس کی ویب سائٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے علی بابا ایکسپریس، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس امیزون کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے، مشہور ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے دراز کی ویب سائٹ ہے، اور بھی کئی اس طرح ویب سائٹ ہیں جو ای کامرس جو ہیں یہ چلا رہی ہیں، جہاں پہ آن لائن جو ہے شاپنگ کی جاتی ہے. بزنس سے متعلقہ آپ ویب سائٹ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. نیوز سے ریلیٹڈ، جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ نیوز سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی نیوز ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کے لیے یہ جو ورڈ پریس ہے بہت ہیلپ فل، آپ کو یہ آپ کے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے. نیکسٹ جو فوٹوگرافی کی بات کی ہے میں نے، فوٹوگرافی جیسے کسی کو فوٹوگرافی کا شوق ہے تو وہ اپنی جو پکچرز وغیرہ ہیں تو یہاں سے آپ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. کافی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جو پکچرز ہوتی ہیں وہ سولڈ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس میوزک وغیرہ ہے، آپ آڈیو بینڈ ہے آپ کا یا اس طرح کا شوق ہے آپ کا، تو میوزک کے لیے یا آڈیو آپ کو ڈبنگ کا شوق ہے، مکسنگ کا شوق ہے، تو پھر آپ کے لیے ورڈ پریس سیوٹیبل ہے. نیکسٹ جو ہم نے ورڈ پریس کے نام کے ساتھ ایک چیز سنی ہے CMS، تو ہم CMS کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. واٹ از CMS؟ ٹھیک ہے، تو CMS کو دیکھیں گے تو یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، ہم نے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کر لی ہے. ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر ہے جہاں پہ ہمارے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. اور جو CMS ہے وہ ایک گاڑی کی انجن کی طرح یہ کام کرتا ہے. جو CMS ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کا انجن ہے، اور گاڑی ہے آپ کی پوری باہر سے وہ آپ کی ویب سائٹ ہے. آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ جب آپ کی گاڑی کا انجن بالکل جو اس کی پرفارمنس ہے بڑی اچھی ہے، تو آپ کی جو ویب سائٹ ہوگی، آپ کی گاڑی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پرفارمنس اور اس کی بھی جو آپ کے پاس جو آڈینس کی ویورز کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ بھی کافی ہائی ہوگی. تو اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، CMS جو ہے اس کے بیک اینڈ بھی ہے اور فرنٹ اینڈ بھی ہے. فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کا جو انجن ہے، گاڑی کا جو انجن ہے وہ آپ کی بیک اینڈ پہ ہے، لیکن فرنٹ اینڈ پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کار جو ہے ہمیں فزیکلی نظر آتی ہے. اگر انجن میں کوئی پرابلم ہو تو ظاہر بات ہے آپ کی گاڑی اگر لک اس کی اچھی ہو، گاڑی میں مسئلہ آ رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ کی گاڑی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. پرفارمنس بڑھے گی جب آپ کا CMS انجن ایکوریٹ کام کرے گا. ٹھیک ہے، جب آپ CMS کی اپنی ویب سائٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ بیک اینڈ پہ جو چیزیں جس طرح سے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیک اینڈ پہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ ایسے کر رہے ہیں کہ فرض کرو سپوز کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ٹیکسٹ لکھ لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جو ایک امیج ہے میں یہ ٹاپ آف دا ٹیکسٹ لگانا چاہتا ہوں. نہیں، پھر آپ چاہتے ہیں نہیں میں اس کو سینٹر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ویورز اوپر سے دیکھیں اور نیچے جو امیج ہے ہماری، تاکہ اس امیج سے بھی اس کو جو ہے یہ ریفرنس ملے کہ یہ ٹیکسٹ کس کے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. یہی جو چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہ ویب سائٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا. تو اس کے اکارڈنگ ہمیں جو فرنٹ اینڈ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، فرنٹ اینڈ جو ہے ہمارا ویب سائٹ کا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بیک اینڈ پہ ساری چیزیں تیار کر لی ہے. اب فرنٹ اینڈ پہ یعنی کہ یہ تو
جو CMS ہے جب ورڈ پریس میں ہمیں سارا جس وقت ہم یہ کنٹینٹ کو ایڈٹ کر رہے تھے تو یہ ہمارا کام یہاں تک تھا، لیکن فرنٹ اینڈ پہ جب ہمیں جب کوئی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو وہ لوگ دیکھتا ہے آپ کی ویب سائٹ کی فیس اور پیجز وغیرہ دیکھتا ہے، فیچر پیجز وغیرہ، فیچرز امیجز وغیرہ دیکھتا ہے، اور جو ہوم پیج پہ امیج جو اسکرول کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو CMS بیسیکلی یہی چیز ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس کے اوپر ویوز انکریز ہوں. CMS جو ہے ہمیں ٹیمپلیٹس جو ہے وہ الاؤڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے جو آپشن ہے مینی، بہت زیادہ جو آپ کو ٹیمپلیٹس ملیں گی، تھیمس وغیرہ ملیں گی، وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. بظاہر تو وہاں پہ کافی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ٹیمپلیٹس ملیں گی جو فری آف کاسٹ ہوں گی، لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ وہاں سے پوری نہیں ہو سکتی تو آپ بالکل پرچیز کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے CMS کے لیے کہ بالکل یہ بغیر کسی کاسٹ کے آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کو آسانی سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس جو چیز آتی ہے SEO ٹول. جب آپ ویب سائٹ کو بلڈ کر لیں، ساری چیزیں آپ لوگوں نے لکھ لی ہیں، ویب سائٹ کو اچھی طرح مینیج کر لیا، جب آپ پوسٹ کریں گے، پوسٹ کریٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو SEO کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ورڈ پریس ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو SEO بلٹ ان ملتا ہے، ٹھیک ہے. SEO کی بھی آپ کو کہیں دوسرے ویب سائٹ یا دوسرے سافٹ ویئر وغیرہ کے اوپر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی جو ورڈ پریس ہے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں آپ بلٹ ان SEO کی، یہیں پہ آپ SEO کر لیں. آپ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جس وقت ہم ویب سائٹ کو بلڈ کر رہے تھے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اتنی % صحیح ہے، اتنی % اس میں ٹیگز لگے ہیں، میٹا ڈیٹا ڈسکرپشن نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ پریس کی ہمارے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اس میں یہ سافٹ ویئر بلٹر ہوتا ہے. SEO کا مطلب ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ٹھیک ہے. CMS جو ہے وہ آلریڈی جب ورڈ پریس میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہے. جی تو فرینڈز، نیکسٹ ہمارے جو پاس جو چیز آتی ہے کہ اسی ورڈ پریس کے ذریعے ہم جو ہمارے ای میل مینجمنٹ سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم ای میلز وغیرہ کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس جو آپشن ہے کہ ہم جو ہے ہم نے ویب سائٹ بنا لی ہے تو اس کے اوپر جو ڈاکومنٹس مینجمنٹ ہے ہم وہاں سے بالکل اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. CMS ایک آپ کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کے ساتھ مزید پلگنس کو بھی ایڈ کر کے تاکہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اچھی طرح سے مینیج کر سکیں، اسے اچھی طرح سے بلڈ اپ کر سکیں. جو CMS ہے آپ کو یہ فیچر پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو جتنی چینجز کی ہوتی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹریک بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے جب آپ وہاں پہ کہ آپ کوئی پوسٹ یا جو پیجز وغیرہ ہوتی ہیں آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں اور اپنے پوسٹ کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اسٹیٹس ہے تو اور اس کے اوپر کتنی ویوز یا آڈینس وغیرہ آ رہی ہیں یا ایکٹیو ہیں نان ایکٹیو ہیں. CMS allows for easy editing of files. بالکل صحیح ہے کہ آپ کی جو فائلز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے پیجز بنائے ہیں، آپ نے جو پوسٹ کریٹ کی ہیں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. CMS میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو دیکھا جائے تو CMS کے تھرو جو ہے ہمارے پاس جو سوشل لنکس ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی CMS کی بدولت ہی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نیکسٹ دیکھیں ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے CMS کی جو ہے جو فنکشنلٹی ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ای میل کے تھرو، ای میل کے بیک اینڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں CMS کے تھرو ہی آپ ساری چیزیں آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ٹیبلٹس ہیں، ٹیبلٹ میں بھی ظاہر بات ہے وہاں کی سافٹ ویئرس جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں فنکشن کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. موبائل فون ڈیفینیٹلی آپ اینڈرائڈ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، آپ کے موبائل فون میں بھی جو سافٹ ویئر وغیرہ تو CMS کی بدولت ہے. یہ جو پروگرامنگ لینگویجز اور دوسری جو جاوا اسکرپٹ وغیرہ ہیں تو اس کے تھرو، ٹھیک ہے. تو CMS کو بلڈ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آتھر ہوتے ہیں یا ایڈیٹرس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے.
جو HTML اور بیک اینڈ سسٹم بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو HTML یا جاوا اسکرپٹ وغیرہ کی لینگویج آتی ہے تو وہ بخوبی ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. فرینڈس آج کا یہ ٹاپک ہمارا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. نیکسٹ ہم جانیں گے ورڈپریس ہیروز کے بارے میں اینڈ سی واٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ.